وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات ذی وقار، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اقبال چشتی. فیتھ کارڈ یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں. حضرات گرامی قدر، پچھلے دنوں ہم نے قبلہ پروفیسر ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب سے کچھ استفسارات کیے کہ تفضیل شیخین اور تفضیل ثقلین کے حوالے سے. تو ڈاکٹر صاحب کا تو ان کی کتب بھی ہیں، انہوں نے مسئلہ افضلیت شیخین اور افضلیت ثقلین کو بڑا بالکل واضح طور پہ بیان کر دیا ہوا ہے کہ ثقلین یعنی حضور کے جو گھر والے ہیں وہ شیخین سے افضل ہیں، اور اس کے اوپر ان کی کتب بھی آ چکی ہیں. ذوالفقار شاہ صاحب نے ان کو پھر چیلنج کیا، اور ڈاکٹر صاحب نے ان کو بڑا مسکت اور مصمت، بڑا مدلل طریقے سے جو ہے وہ جواب دیتے ہوئے شاہ صاحب کی بارگاہ میں کچھ گزارشات کیں. آج اسی کڑی کا، اسی قسط کا، اسی مسئلہ کا ایک تسلسل اور ایک کڑی ہے. آج ہم ڈاکٹر صاحب سے ذوالفقار شاہ صاحب کے کچھ اعتراضات کا ہم ڈاکٹر صاحب سے جواب لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. گزارش یہ ہے کہ شاہ صاحب اب فرار ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے. بھاگ چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ میں اب سوشل میڈیا پر نہیں ہوں. اچھا، صحیح. پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں براہ راست کروں گا. میں نے کہا جی بسم اللہ، آپ کا گھر ہے، جب آپ کا دل چاہے تشریف لے آئیں. صحیح. ہم آپ کے لیے آپ کی فرشیرہ کی ہوئے ہیں. پھر ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ آپ ان اداروں کو انوالو کر لیتے ہیں. میں نے کبھی کسی ادارے سے سلام دعا نہیں کی. صحیح. چند ماہ پہلے ایک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر کا مصداق ایک مولوی آیا، وہ گڑیں کرنے لگ گیا حضرت ابو طالب علیہ السلام پر. تو میں نے اس کا معقول سا جواب دیا کہ یہ بکواس کر رہا ہے. اچھا، وہ چونکہ اس پارٹی کا تھا، نسبیت کا، وہ تو اس نے شور شرابہ ڈالا، ہم یہ کریں گے، مینار پاکستان ہو، فلاں ہو فلاں ہو. اس چیز کا خود انہوں نے نوٹس لیا ہے، پولیس نے، مجھے نہیں پتا. اچھا. میں تو اپنے گاؤں میں اپنی کھیتیوں کو پانی لگا رہا تھا، تو مجھے ایک پولیس افیسر جو ہے غالباً ایڈیشنل آئی جی ہیں، انہوں نے مجھے کال کیا کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا کہ میرے تو 2 دن پانی کے ہیں، پانی لگا کر پھر ہی بات کر سکتا ہوں. کہنے لگے ہم 2 دن انتظار کر لیں گے. چلے گئے. وہاں یہ گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ایسی باتیں ہوئی ہیں، آپ نے کہی ہیں. میں نے کہا جی دیکھیے، یہ نقص امن پیدا کرتی ہیں اور الحمدللہ میں کرنے نہیں دیتا. پہلے انہوں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام پر بک بک کی، تو میں نے عرفان ابی طالب جواب کی صورت میں پیش کی. تو ان کی ساری سازش جو ہے وہ ناکام ہو گئی. یہ چونکہ فنڈڈ ہیں، صحیح، فارن فنڈڈ ہیں، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر نقص امن پیدا ہو. صحیح. تو ہم یہ کرنے نہیں جاتے، ہم پاکستانی ہیں، الحمدللہ ہمارا خمیر زمین نہیں کا ہے. پھر انہوں نے حضرت زہرا پاک صلوات اللہ تعالیٰ علیہ پر زبان درازی کی، تو ہم نے عصمت زہرا پیش کر دی. پھر انہوں نے، یعنی یہ نقص امن پیدا کرنے کے لیے اشتعال پیدا کرتے ہیں، شیعہ سنی کے درمیان جو ہے نا ٹکراؤ پیدا کرتے ہیں. اب اس کے بعد جناب اللہ انہوں نے، مفتی منیب صاحب نے فرمایا کہ جو شخص اہل بیت کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، شیخین پر افضل مانتا ہے، وہ دال ہے، مدل ہے، سنت سے، اہل سنت سے خارج ہے، اور اس کے طریقت مردود ہے، اس کی فلاں شاہ مردود ہے، فلاں مردود ہے، اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی وغیرہ. اب یہ ایک اشتہار پیدا ہوا جو مولائی لوگ تھے ان کے درمیان. میرے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا، وہ فتویٰ میرے پاس آیا، تو ہٹ لسٹ پر تو ہم ہی تھے، ایک کا 2 کا اور کو ساتھی. تو میں نے فتوے کا جو ماخذ ہے وہ دیکھا، وہ مطلب کمرین تھی، اللہ تعالی رحمت. میں نے اس کا 15 مرتبہ اس کا اسٹڈی کی، مطالعہ کیا. پھر اس کو میں نے کہا کہ اگر یہی مطلب کمرین یہی معیار ہے، مبلغ علم یہی ہے اگر تفضیل شیخین میں، تو یہ تو ایک بہت بڑی دھمکی ہے حکومت کو. پھر میں نے الحمدللہ اس پر انوار الثقلین علی رد مطلع الکمرین پر
کے حوالے سے اس کا میں نے معاوضہ دے دیا. اس کی کئی مجھے جو ہے نا اس کی ایڈیشن چھپ چکے ہیں. اب یہ بخلا گئے. صحیح. نمک ٹوئیں مارنے لگے. ایک مولوی صاحب تھے پنڈی کے یا اسلام آباد کے غالباً شادلی صاحب, انہوں نے کچھ صفحے کالے کیے. صحیح. تو پھر میں نے اس کا رد کر دیا. پھر اس کے بعد انہوں نے شور شرابہ ڈالا. پہلے یہ ہمارے لوگوں کو تفضیلی کہتے تھے. اب یہ لوگ بیچارے خاموش ہو گئے, برداشت کر کے بھی کوئی بات نہیں, تفضیلی کو گالی تھوڑی ہے. یہ آگے بڑھے اشتعال دینے کے لیے. پھر شیعہ کہنا شروع کر دیا. ہمارے بزرگ سادات اہل سنت کے جو جی جی ان کو پھر رافضی کہنا شروع کر دیا. تو پھر میں نے اس ایڈیشنل آئی سے کہا کہ میں نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ جو اگر اشتعال پیدا ہو رہا ہے, کیونکہ پہلے انہوں نے جو بندیوں کو کافر کہا اور انہوں نے ان کو جوتیاں ماری, ان کا اسلام سیدھا ہو گیا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. پھر وہابیوں کو کافر کہا, پھر انہوں نے بھی تھپڑ مارے, سمجھا گی نا. تو پھر اب شیعہ بھی تکڑے سے, ان کے گلے بھی نہیں پڑ سکتے تھے. ان کو شوربے کی ضرورت تھی کہ کوئی اشتعال ارگیری پیدا کریں, لوگوں کو مشتعل کریں اور ہمارا شوربہ بنے. تو میں نے وہ شوربہ بننے نہیں دیا. صحیح. میں نے انوار الثقلین لکھی اور ساتھ وہ زمین مجات بھی لکھے, اور ساتھ وہ کیا نام ہے کتاب سنی کتب حدیث کی شیعہ رافضی راوی 16,000 وہ میں نے حدیثیں ان کے ہاتھ میں پکڑا دی. صحیح. یہ نقص عمل پیدا کرتے ہیں, میں پیدا نہیں کرنے دیتا. اس پر مشتعل ہوگی پولیس. یہ سامنے بیٹھے تھے سارے لوگ, صحیح. مفتی آئے ہوئے تھے جناب اللہ, بڑے بڑے ان کے وہاں پولیس جو آئی جی آفس تھا, یہ بھی ایڈیشنل آئی جی آفس تھا. میں اکیلا تھا. مجھے تو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ مطلب کہ یہ مولوی بدماش بھی ہیں. ہاں, تو لیکن چونکہ پولیس نے مداخلت کی, پھر پولیس نے ان پر جناب ایف آئی آریں دی. حالانکہ میں اس ایف آئی آر میں نہ مدعی نہ مجھے پتا. پھر پولیس نے ان کا تعاقب کیا. یہ دم دبا کر لومڑی کی طرح ایسے چھپے, آج تک نہیں ملے. اچھا. صحیح. شاہ صاحب اصل میں وہ خوارہ دے رہے ہیں کہ میرا اس میں کوئی کردار ہے. اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. صحیح. مجھ سے تو پولیس نے میرا موقع پوچھا بھی آپ سے یہ کیوں الجھتے ہیں. میں نے کہا بھی یہ شرارت کرتے ہیں, میں کرنے نہیں دیتا. اب شاہ صاحب نے وہ ٹھیکہ لے لیا شرارت کا, اب ان کی چلی نہیں. صحیح. شرارت ان کی چلی نہیں. اس کی وجہ یہ کہ شاہ صاحب کا مبلغ علم اس انداز کا نہیں کہ اس پر اعتماد کیا جائے. شاہ صاحب ویسے جھوٹ میں نا بڑے ماہر ہیں, لیکن وہ جھوٹ میں بھی پکڑے جاتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اب انہوں نے میرے متعلق کہا کہ آپ نے علامہ سیوطی کے بارے میں جناب اللہ جھوٹ کہا, جی فلاں فلاں. آپ کو یاد ہوگا قبلہ کہ پہلے پروگرام میں ہم نے جو معاوضہ جات دیے تھے علمی, جی ان کا ایک بھی ان کے پاس نہ جواب تھا نہ ہے, نہ اللہ کے فضل سے ہو سکتا ہے. ایسے ہی. ہم نے یہی کہا تھا نا, تو الحمد کی الف سے لے کر والناس کے سین تک ایک حرف دے دو بطور نص, جو تمہارے جعلی مفاضلے پر بطور دلیل مؤثر ہو, تو قیامت تک ان کو چیلنج تھا, نہیں دے پائے. صحیح. ایک حرف. پھر انہوں نے آیات قرآن کی تحریف کی, صحیح جنرل اور افقا سے مانوی تحریف. میں نے وہ تعاقب کیا کہ 17 سال کے فاصلے پر 2 صورتیں نازل ہوتی ہیں, الگ الگ عنوان اور مضامین پر, اور الگ الگ ان کے مقاصد ہیں, مدعا ہے, نفس مضمون ہے, اور طرز تکلم اور ربط کلام کی, یہ ساری. ان میں سے کہیں بھی مفاضلے کا کوئی تصور تک امکان بھی نہیں ہے. تو انہوں نے جعلی منطق استعمال کی ارسطو کی, تو ہم نے ارسطو کو بھی ادھیڑ دیا الحمدللہ. بھئی مقدمات نتیجہ اگر درست ہوں گے تو نتیجہ درست ہوگا. ہم نے ان کے مقدمات کو چھلنی کر دیا, اب نتیجہ بھی نتیجہ ہو گئے. پھر انہوں نے گلا کیا کہ ہمیں ارسطو کے بارے میں کہتے ہو کہ ہم نے ان کو رسول مانا. بھئی رسول ہی تو مانا. صحیح ہے. اگر آپ خدا کے سادہ اسلوب کلامی الہی کو مانتے تو اس پھڈے میں نہ پڑتے, یہ نبوت کی سادہ تشریحات کو مانتے تو اس پر نہ پڑتے. آپ کا اعتماد نہ نبوت پر ہے نہ خدا پر ہے. ارسطو کو آپ نے وہ ٹائٹل دے کر یہ نتیجہ نکالے, پھر آپ نے جزئی مشخص کا بھی دلا دھڑلہ نکال دیا, وہ بھی آپ کو نہیں آئی, اس کی تاریخ بھی نہیں آئی, منطق سے بھی آپ فیل ہو گئے. ہم نے دوسرا معاوضہ یہ پیش کیا تھا کہ جو نتیجہ آپ نکالتے ہو جعلی, آیات حجرات
اور آیات لیل سے، اس پر دلیل دے دو کہ وحدہ لا شریک جو علیم بذات صدور ہے، اس نے بھی کبھی کوئی سوچا طاقہ ہے صحیح، اس مفاضلے کا؟ کوئی دلیل دے دو، کوئی ایک ہاتھ دے دو، دسی دلالت دے دو، وہ بھی کوئی نہیں، اس میں بھی ناکام، اور یہ قیامت تک نہیں ثابت کر سکتے۔ ان کی پچھلے آباء و اجداد بھی تشریف لے آئیں تو وہ بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا، پھر میں نے کہا تھا کہ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اب لتبین للناس ما نزل الیہم، جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کو اب کھل کر بیان کرو جو نازل ہوا ہے۔ جی جی، تو اس پر بھی یہ قیامت تک نہیں ثابت کر سکے، نہ کر سکتے ہیں کہ حضور نے مثلاً کسی ایک لفظ کی تشریح تفسیر میں جی جی، بحیثیت نبی یہ فرمایا ہو کہ اس کا یہ معنی ہے، تفصیل کا مفاضلہ کیا ہو، یہ بھی نہیں۔ پھر ہم آگے بڑھے کہ اصحاب رسول میں سے وہ 3 منابع تھے نا علم کے، جی جی، قرآن، سنت اور اصحاب رسول، تو تینوں منابع میں ایک بھی کسی منبع پر سے یہ ایک حرف بھی ثابت نہیں کر سکے، اور الحمدللہ نہ کر سکتے، چونکہ یہ مذہب جعلی ہے، میں نے یہ کہا تھا۔ تو جعلی بات نہ خدا کرتا ہے، نہ رسول کرتا ہے، نہ اصحاب رسول کرتے ہیں۔ پھر میں نے یہ بھی کہا تھا، ابھی تو اس پر میری گفتگو محفوظ ہے، کہ یہ سازشی مذہب ہے، صحیح، اس کی تاریخ ہی کوئی نہیں ہے، یہ صفین کے خونی اجتہاد کا تسلسل ہے، یہ اس کی واہ حقیقت، واہ واہ واہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ صحیح، تو آپ گواہ اس بات کے کہ اس پر بھی کوئی انہوں نے تفصیل میں بات نہیں کی۔ بالکل ایسے پھر انہوں نے کہا کہ سعید النب والاتقاء میں جو ہے نا جی، ابو بکر صدیق ہی مقصود ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ یہاں لے آئے الف لام عہد کا، تو ہم نے پیچھے بھی دکھا دیا ایک عہد کا پیچھے بھی موجود ہے، جی جی، تو قرآن کریم کا نظم سارا جو ہے وہ محرف ہو جاتا ہے ان کی اس ڈرامے پر، صحیح، مقصدیت ہی ہو جاتے ہیں، نزول قرآن ہی وہ کا مدعا فوت ہو جاتا ہے ان کے اس ڈرامے پر۔ اس پر بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، جواب تو ان کو آتا ہی نہیں تھا، نہ ہے نہ یہ کبھی دے پائیں گے۔ اب انہوں نے ڈرامہ رچایا کہ اللہ یوتی مالو یتزکا کا مسئلہ کا ابو بکر ہیں، صحیح، علی کے پاس مال نہیں ہے، اہل بیت کے پاس مال نہیں، تو الحمدللہ پھر فقیر نے ان کے منہ میں ہاتھ ڈالا اور میرا ہاتھ ان کی انتڑیوں تک چلا گیا، واہ، میں نے ان کی انتڑیوں سے آنتروں سے وہ نکالا مال جو اہل بیت کا تھا، جو ہضم کیا ہوا۔ ہوئے ہوئے ہوئے، ہڑپ کیے کر کے بیٹھے تھے۔ بھئی جو شخص 10,000 درہم پیش کرے غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے، نستاس غلام لے، وہ اتقا کا معنی ہے، اور جس کا اتنا سرمایہ اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوا ہو، جس نے رسالت کو غنی کیا، ہاں ہاں، جس نے امت کی کفالت کی وغیرہ، وہ میں نے کتاب لکھ ماری اقتصادیات اہل بیت نبوت اور قرآن عظیم، تو اس سے یہ بکھلا گئے کہ اب ہمارے اندر تو رہا کچھ نہیں، جو ہم نے ہضم کیا تھا مال وہ سارا فریدی صاحب نے نکال کر سامنے کر دیا ہے امت کے، اب وہ مال والا ڈرامہ بھی نہیں چلا۔ صحیح، اب شاہ صاحب اپنی بے شرمی کو چھپاتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں زہرا کا لال ہوں، ہاں ہاں، جی جی، بڑا بے شرم ہے یہ شاہ، صحیح، غیرت تو ان کی پیدا ہی کوئی نہیں تھی۔ بھئی تو زہرا کا لال ہے تو تیرا خون نہیں کھولتا جب تیری ماں کو کوئی گالی دیتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، اور یہ ان کی ساری تاریخ سیاہ ہے، چونکہ ان کے پاس اموی دین ہے، نبوی دین نہیں ہے، یہ میرا ماٹو ہے الحمدللہ۔ ہاں، اس پر میں پورا مطالعہ دوں گا امت کو۔ صحیح، ہاں، اب جب دیکھو میں نے ان کو پچھلے اس ولاگ میں کہا تھا کہ شاہ صاحب اگر آپ زہرا کے لال ہیں تو نانی اماں پھر آپ کی حضرت خدیجہ بنی، ان کا مال آپ کیوں ہضم کر گئے، کر گئے، کدھر گیا ہے؟ صحیح، میں نے یہ بھی کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ نہ زہرا ان کی ماں ہے نہ حضرت خدیجہ ان کی نانی ہے، ان کی نانی کون ہے؟ عاقلۃ الاقباط، ہاں، جگر خارہ ہند زوجہ ابی سفیان، وہ ان کی نانی ہے۔ اس لیے اگر اصل یہ سید ہوتا، زہرا کا بیٹا ہوتا، تو نانی کا وہ مال جو قرآن کی نص میں موجود ہے، ہاں، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، بالکل، قرآن کے اندر اس کا تقدس موجود ہے، اور اتنا ہے
خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اس کے گواہ ہے کہ میرا مال درم میں تھا، ان کا دیناروں و شرفیوں میں تھا. جب میں ان کے مال کو نکالتا ان کے مخزنوں سے تو اتنا ڈھیر لگ جاتا کہ دوسری طرف والا آدمی نظر ہی نہیں آتا تھا. یعنی 10,000 درہم کے عوض انہوں نے اپنی نانی کا، جو نانی بنتی نہیں ان کی، دھکے سے بنائے بیٹھے ہیں. جس کو اپنی ماں کا حیا نہیں، نانی کا حیا نہیں، جو قرآن کی آیات میں منصوص ہیں حرمتیں، اس بے حیا کے ساتھ ہمارا مقابلہ کیا ہو سکتا ہے؟ صحیح. جس کو ماں کا حیا نہیں، ہمارا کیا حیا ہوگا؟ ہم کس بات کی بولی ہیں؟ صحیح. تو قبلہ اس وقت، یعنی میں اس لیے تھوڑا سا اس کو میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ گفتگو کا ربط جو ہے نا وہ آگے بڑھے. اب نانی کا مال اعظم حضرت کہتے ہیں میں علی کا بیٹا ہوں. اتنا بڑا جھوٹا آدمی اور مکار آدمی. علی کا جو بیٹا ہے، علی تو یہ کہتے ہیں ابا طالب نسبت المستجیری وغیرت المحول ونور الظلام. بابا ابو طالب علیہ السلام اتنا مال صرف کرتے تھے اسلام پر، مسلمانوں پر، کہ جس طرح تیز دھار موسلا دھار بارش جو ہے برستی ہے، بادل برستے تھک جاتے ہیں، بابا دیتا نہیں تھکتا تھا. وہ دادے کا مال بھی ہضم، نانی کا مال بھی ہضم، اہل بیت کا سارا مال ہضم. تو الحمدللہ فقیر نے منہ میں ہاتھ ڈال کر انتڑیوں سے، میدوں سے وہ مال نکال کر امت کو دکھا دیا ہے. یہ کبھی نہیں ہضم کر پائے گا. لیکن بے شرمی کی انتہا ہے. یہ بے شرم ایک طرف وہ 10,000 درہم رکھتا ہے اور دوسری طرف سارا سرمایہ اہل بیت کا. اب یا تو اس کو گنتی نہیں آتی، جاہل ہے، تو یا اس کو قرآن نہیں آتا، یہ اجہل ہے، یا اس کو ماں کا حیا نہیں، بے شرم ہے، نانی کا حیا نہیں، بے غیرت ہے. کوئی نہ کوئی صورت اس کے اندر ہے جو اس کے خمیر میں ہے. صحیح. تو کوئی چیز نظر نہیں آئی اس کو. تو امت ساری جان گئی ہے کہ شاہ فراڈی ہے، فراڈ کرتا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں مجھے، لیکن چلے میں ذاتیات پر بات نہیں کرتا، میرا وقار نہیں اجازت دیتا. اب انصاف کی بات یہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ نصاب لے آئیں. صحیح ہے. اس پر فیصلہ کرنا، جو ایثار و وفا میں اہل بیت نے دیا ہے اس کو ایک طرف رکھیں، اور جو شیخین نے دیا اس کو. میں نے یہاں تک کہا تھا کہ آپ 3% بھی ثابت کر دیں کہ ان کے مد مقابل یہ نصاب بنتا ہے تو میں موقف سے دستبردار ہو جاؤں گا. صحیح ہے. جتنا اہل بیت نے نصاب دیا سروں کا. اب اس کی بے شرمی دیکھو نا، یہ بے شرمی کی جاہل تو ہے ہی ہے، بے شرمی کی انتہا پر ہے کہ ایک طرف رکھتا ہے 10,000 درہم اور نستاز غلام، اور پھر اس کا مفاضلہ کرتا ہے حضرت جعفر طیار کے کٹے بازو سے. اور پھر اس کا مفاضلہ کرتا ہے حضرت امیر حمزہ علیہ السلام کے کٹے ہوئے جگر سے، چھلنی وجود سے، جو اس کی نانی نے وہ چھلنی کیا تھا. وہ اس طرف نہیں آتا چونکہ وہ ننہال ہے نا. جی صحیح بات ہے. جی. اچھا. اس کے بعد جب ہم نے ان کے سارے معارضے دیے، کسی ایک بھی معارضے کا جواب بلکہ ذکر تک نہیں. بالکل. ضابطہ یہ ہوتا ہے جو سوال اٹھایا جائے اس سوال کو من و ان نقل کر کے اس کا جواب دلیل سے دیا جائے. صحیح. شاہ صاحب کو نہ ضابطے کا پتہ نہ دلیل کا پتہ. اب دیکھیے نا جی، انہوں نے مجھ پر ایک جھوٹ بولا، کیونکہ جھوٹ بولنے میں شاہ صاحب بڑے ماہر ہیں. کہنے لگے جی میں نے سیوطی پر جھوٹ بولا. جی میں نے کیا بولا تھا سیوطی پر جھوٹ؟ یہ سیوطی کی کتاب میں نے دکھائی تھی، اس کو در منصور کہتے ہیں. میں نے کہا تھا شاہ صاحب آپ پڑھیں سیوطی کو، اور اس میں یہ بات لکھی تھی، میں نے پوری سند پڑھ کے سنائی تھی. ٹھیک ہے. کہا تھا کہ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. دو مختلف رویے آ گئے نا جی. جی. اب جس نے عطا کیا، تقوی اختیار کیا، حق کو قبول کیا، تصدیق کی، اس کے لیے جنت کے راستے آسان، خدا کا قرب آسان وغیرہ. اور جس نے جھٹلایا، بخل کیا اور حق کو جھٹلایا، ٹھیک ہے نا جی، اس کے لیے جناب والا
جہنم کا راستہ آسان، یہ دو رویے تھے نا جی جی جی۔ ہماری پچھلی ساری گفتگو میں یہی چیزیں چلی آ رہی ہیں۔ اب میں نے ان کو سندن حدیث پڑھ کے سنائی تھی، ٹھیک ہے نا، اور کون ہے اس کے راوی؟ ابن عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ صحیح صحیح۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اما من آتا واتقا وصدق بالحسنى کا مصداق قال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح ہے۔ وہ اما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، جس نے بخل کیا، کنجوسی کی، حق کو جھٹلایا، یہ شاہ صاحب کے نانا جی ابو سفیان بن حرب، نانے ال نہیں آیا شاہ کیونکہ ستھن لاندی سے، صحیح ہے جی۔ ٹھیک ہے نا جی، بھائی اپنا نانا بچا بھائی۔ ابن عباس سے یہ کہہ رہے ہیں ہاں شاہ صاحب غیرت نام بھی کوئی چیز ہوتی ہے، غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، بچاؤ اپنے نانا کو۔ یہ نسل ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ شاہ جی دا نانا جڑا ہے، اور یہ صرف میری گل نہیں ہے یا اب ابن عباس دی گل نہیں ہے، حدیث صحیح دے وچ ہے کہ شاہ ان دی جڑی نانی سی انہیں بھی نانے دی کنجوسی جڑی بیان کیتی سی۔ اچھا سرکار نو آکھن لگی کہ یہ بڑا کنجوس ہے، میں بخیل ہے تے یہ مینوں خرچہ پورا نہیں دیندا، صحیح ہے۔ تے میں یہ مال چ لے لیا کرنا، تو جناب نے فرمایا حسب ضرورت لے لیا۔ صحیح ہے۔ تو شاہ نو اپنا ریکارڈ بھی یاد ہے، ہاں اس پاسے نہیں آندا شاہ نہ کدی آئے گا، صحیح ہے۔ ٹھیک ہے۔ میں نے ایک مرتبہ کسی فورم پر کہا تھا کہ بنو امیہ یہ جو ہے نا معاویہ ہے یا ابو سفیان ہے یا یزید ہے، یہ اپنے یہ مولوی جو ہیں ان کے یہ جو بھانجے ہیں یا یہ نواسے ہیں، یہ بتائیں کتنا مال انہوں نے اسلام کو دیا، ایک دمڑی ثابت کر، ہاں صحیح ہے۔ مال کھایا ضرور ہے اسلام کا، دیا کچھ دیا کچھ نہیں ہے۔ اچھا شاہ صاحب آپ کے نانا جی جو ہیں اب گرفتار ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، صحیح۔ اور یہ میں نے نہیں کیے، حضرت ابن عباس نے کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے۔ پھر شاہ صاحب کو میں نے تفسیر قرطبی دکھائی تھی، جی جی۔ اس میں بھی انہوں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہ چیزیں بیان کی تھیں، یہ میرے انڈر لائن لکھے ہوئے ہیں۔ وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى یعنی ابدہ دا، تعارض آ گیا۔ اگر من ہاں خصوص ہے تو اس خصوص کو تو قرطبی توڑ رہا ہے۔ ہاں صحیح صحیح۔ اچھا میں یہاں آپ ان کے من کی بات کر جاؤں، صحیح ہے۔ پھر قرطبی کی طرف آتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ شاہ صاحب نے ایک بڑی جھلی ماری ہے صحیح۔ اور اپنی جہالت پر خود شہادت دی ہے کہ میں سب سے بڑا جاہل ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ جتنے بھی من ہیں اس میں آئے ہیں نا بطور قاعدہ آئے ہیں اور عموم کے لیے آئے ہیں، اور من کی اصل وضع ہی عموم کے لیے، تفید العموم۔ اب یہ میرے سامنے اصول فقہ کی یہ ساری کتابیں پڑھی ہیں، الوجیز ہے اور یہ ساری کتابیں اصول فقہ کی ہیں۔ میں نے کوئی آج 150 کتاب دیکھی ہے صحیح۔ جو شاہ صاحب کے نقشہ خیال میں بھی نہیں ہے، وہ درسی کتابوں میں گھومتے گھامتے ہیں۔ کبھی میں ان کو اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ یہ مولویوں کی دسترس میں ہے، صحیح ہے۔ ادروائز الحمدللہ یہ ایک بہت بڑا سمندر ہے جو انہوں نے کبھی اس چیز کا خواب ہی نہیں دیکھا۔ اچھا ہوا یہ ہے کہ مطلب کہ لفظ خاص اور لفظ عام کی وضع کس کے لیے ہوئی ہے؟ صحیح ہے۔ اب یہ انہوں نے تعریف کی، چلو یہ سب سے چھوٹی کتاب ہے الوجیز، ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ خاص کیا ہوتا ہے اور عام کیا ہوتا ہے۔ وہ خاص کی اصطلاحی تفصیل یہ کرتے ہوئے کل لفظ وضع بمعنى واحد علی الانفراد، خاص وہ ہے جو صرف ایک معنی پر دلالت کرے، صحیح ہے۔ ٹھیک ہے نا، اچھا، اور علی الانفراد کرے، صحیح ہے۔ اور عام وہ ہے جو علی الاجتمال کرے، جس کے معنی کثیر ہو، ہر معنی کے لیے وہ جی جی۔ پورا پورا اس پر مطلب دلالت کرے، ٹھیک ہے نا۔ اور عام بھی آ گیا یہاں، الوجیز ہے لفظ یستغرق جمیع ما یصلح له بوضع واحد دفعة واحدة، یہ باریک فرق ہے جو شاہ صاحب کے خواب اور خیال میں بھی نہیں ہے۔ صحیح۔ یک لخت دفعتاً، اپنے ہر معنی پر، جتنے اس کے معنی کے افراد ہیں عام کے اندر، جتنے بھی ان پر بیک لخت ان پر دلالت کرے۔ مثلا آپ نے لفظ مسلمون پڑھا ہے تو تمام وہ لوگ جو اسلام سے وابستہ ہیں وہ اس کے معنی کے افراد ہیں۔ صحیح۔ لفظ کل بولا ہے اور جو اس کا مدلول ہے
اس کے افراد ہیں. جمی بولا ہے تو عام کی دو قسمیں ہیں، لفظی اور معنوی. جی جی. اور مانن جو عام کے طور پر استعمال ہوتا ہے لفظ وہ ماں ہے اور من ہے. ٹھیک ہے نا. اب شاہ صاحب جہالتوں کی اس معراج پر ہیں کہ جہاں شیطان کو بھی ہنسی آ رہی ہے. صحیح ہے. اس کو یہ بھی ظالم کو نہیں پتا کہ لفظ کی وضع الگ ہے اور استعمال الگ ہے. ہاں واہ واہ واہ. صحیح ہے بالکل. یہ استعمال کو وضع میں لے آیا ہے. بے وقوف ہے نا. جی جی. بھائی اس کی وضع پر جو ہے مجھے یہ چیلنج کرتا ہے فقیر کہ لفظ من کی وضع بطور خصوص بیان کر دے، کسی بھی استقرائی ضابطے سے اس کے پیچھے دلیل دے دے. ہاں. اس کا باپ بھی نہیں کر سکتا نہ ہے. استعمال کا اپنا بڑا اعتبار ہے. صحیح ہے. اگر لفظ من جو ہے وہ اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے، مفید عموم ہے، وضع اس کے لیے ہے. اگر اس عموم میں کوئی تعذر پیدا ہو رہا ہے تو تعذر الگ چیز ہے، صحیح ہے. استعمال کے اعتبار سے ہے. ٹھیک ہے. پھر ان کا یعنی معنی موضوع لہو کے لیے استعمال ہو تو وہ حقیقت ہے، اور کسی معنوی مناسبت کی بنیاد پر وہ غیر موضوع لہو کے لیے استعمال ہو تو وہ مجاز ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ تو استعمال کے اعتبارات ہیں. جی جی. اب انہوں نے کہا کہ یہ خاص کے لیے بے وضع ہے، قرآن کریم سے وہ آیات لے آئے. ٹھیک ہے. شاگرد پاگل ہو گیا ہے. صحیح ہے. بھجتے کیا یہ نستے کیا یہ نا جی، تے پاگل بھی ہو گئے. انہوں سمجھ بھی نہیں آتی بھی میں کیا کہتے ابو کیا کریں. اچھا وہ یہ سورہ ملک کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم اس کا پیش کرتے ہیں جناب والا. یہ سورہ ملک ہے. وہ یہاں سے انہوں نے استدلال کیا اَأَمِنْتُم مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا. یہاں لفظ ایک فرد کے لیے ہے. یہاں سے استدلال کر کے حضرت ابوبکر صدیق کو بھی اتقا کے معنی میں لے آئے. من کا جو ہے نا جی، من کے عموم میں لے آئے. اب اس بے وقوف شاہ کو یہ بھی نہیں پتا کہ لفظ کی دلالت کے مبانات کیا ہیں. یہ بھی نہیں پتا، اور ان پر دلائل کیا ہے. خدائے ذوالجلال کا نہ کوئی مد مقابل، نہ کوئی دوسرا فرد. ہاں ہاں ہاں. واہ واہ. وہ ممتنع بذات ہے. کائنات کی کوئی حقیقت اس کا فرد نہیں بن سکتی. صحیح ہے. وہ کل جز کے تصورات سے بھی پاک. لم یلد ولم یولد اس کی شان ہے. ولم یکن لہ کفوا احد اس کا اعزاز ہے. اب اس کی ذات کو بیان کرنے والا حرف جو ہے وہ ذات ابوبکر صدیق کو بیان کر رہا ہے. یعنی اس سے وہ خصوص کا معنی لے رہے ہیں. صحیح ہے. تو کیا ابوبکر کی بھی وہی شان ہے جو اللہ کی ہے؟ واہ 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 واہ. کیا واہ. ٹھیک ہے. ان کا بھی کوئی شریک نہیں. ان کا بھی وہی. صحیح ہے. واہ. ٹھیک ہے. صحیح. تو بھائی گزارش یہ ہے کہ یہاں لفظ من جو ہے بطور تکریم آیا ہے. جس طرح نحن نزلنا الذکر، یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے، صحیح ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ پر بطور تعظیم اور عظمت کی عظمت میں بیان ہوئی. صحیح ہے. اگر شاہ صاحب کی یہ بات مان لی جائے تو پورا قرآن معطل ہو جائے اس لفظ من کی بات. اچھا ایک جہالت اس کو یہ بھی نہیں سمجھ، وہ کہتا ہے کہ جناب والا شاہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جناب والا گزارش یہ ہے کہ لفظ من وضع ہوا ہے خاص کے لیے. صحیح ہے. یہ اس جہالت پر تو جہالت کو بھی شرمندگی آ رہی ہے. صحیح. لفظ کی وضع من کے لیے ہے ہی نہیں. ہاں صحیح سے. کہیں بھی استعمال ہو سکتا ہے صحیح، لیکن وضع نہیں ہے. وضع عموم کے لیے ہے. اچھا اچھا. جی ہاں یہ قاعدہ ہے. صحیح. یہ آپ کے ساتھ پاس سینکڑوں کتابیں پڑھی ہیں، کسی نے بھی یہ نہیں لکھا. صحیح صحیح. اچھا اب ایک تو وضع ہوگی اس کی عموم کے لیے. شاہ صاحب یعنی میرے مطابق یا جو میں نے نقطہ نظر پیش کیا، اور شاہ صاحب کی جو یاوا گوئی ہے ایک وضع اس کے لیے. صحیح ہے. دو وضع ہو گئی. جی جی. اب ایک لفظ الگ الگ معنی کے لیے دو مرتبہ وضع ہو تو وہ عام نہیں ہوتا، وہ مشترک ہوتا ہے. جی جی بالکل. جی جی ہر معنی کے لیے اس کی الگ وضع ہے. جی جی. جو ایک ہی معنی کے لیے، معنی کے افراد کے لیے ایک ہی وضع ہے
وہ عموم ہے، جی جی مشترک وہ ہے جس کے کئی معنی ہوں اور ہر معنی کے لیے وہ الگ وجہ ہو. مثلا عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، چشمے کو بھی کہتے ہیں، سونے کو بھی کہتے ہیں، مشترک ہے یہ. مشترک ہے. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے آگے مول ہے. جی جی بالکل. تو شاہ صاحب کو یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ اس کے لیے یہ وجہ مان کر قرآن کی تحریف کے مرتکب ہوئے. اوہ ہوئے ہوئے صحیح صحیح. اللہ اللہ. اب معنی یہ بنائیں گے شاہ صاحب کہ من فی السماوات، من فی السما. ہاں، تو اب اس معنی میں اگر اس کی وجہ اس لیے مان لی جائے تو پہلی وجہ ختم. جی جی جب پہلی وجہ ختم تو اس وجہ کے متعلق جتنے بھی قواعد ہیں قرآن کے وہ سارے ضائع. صرف اگر خصوص کے لیے آتے تھے. جی جی. ٹھیک ہے نا جی. تو شاہ صاحب کو علم پڑھنا چاہیے. وہ مجھے بتانا دیتے ہیں کہ کسی کامل استاد سے پڑھیں. صحیح ہے. اللہ کے بندے ہمیں جن لوگوں نے پڑھایا ہے شفقت فرمائی ہے وہ کامل ہی تھے. آپ یہ ڈرامہ بازی کرتے ہیں. میں تو آپ کے اساتذہ کے بارے میں یہ بات نہیں کہتا کہ وہ کامل تھے یا نہیں تھے، لیکن آپ کی جو ہے نا یاوہ گوئی یہ آپ کے گلے کا خود پھندہ بن رہی ہے. اور میں علماء اہل سنت بریلوی کی جو مقتدر شخصیات ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ شاہ صاحب کو یا تو علم دیں صحیح. یا ان کی جہالتوں کو روک دیں. یہ آپ کا بھی انگ جو ہے ننگا کر رہے ہیں صحیح. کہ بریلوی علماء ایسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال اب دیکھیے جی یہ آیا. اب کلام الہی کا اسلوب یہ کیا پتہ شاہ صاحب کو. اب اس پر تو بات آتی تو ہم بات کرتے جی کہ ہم علم معنی میں کلام الہی کی تشریح کریں یا دیگر علوم جو ہیں. جی جی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خاص کے لیے وجہ ہے. جی جی ٹھیک ہے نا. صحیح. تو وجہ ایک مرتبہ ہوتی ہے اسی معنی میں. ہاں دوسری مرتبہ وجہ ہو تو اشتراک پیدا ہو جاتا ہے وجہ میں. ہاں صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. تو آپ ہی کی بات مان لیتے ہیں تو قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. صحیح. جو کچھ بھی زمین و آسمان کے اندر جتنی حقیقتیں ہیں وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں. تو اگر خاص کے لیے ہے تو ایک فرد ہوگا. ہاں واہ واہ واہ. من. ہاں کوئی ذرہ خاک جو ہے وہ خدا کی عبادت کرتا ہے باقی کی چپی. واہ. تو شاہ صاحب قرآن کی تحریف سے توبہ کریں. آپ تو یہودیوں سے بھی آگے گزر گئے ہیں اپنے غصے میں. یہ کام تو یہودیوں کا ہے. صحیح. آئیے آگے آتے ہیں. سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار. یہاں بھی لفظ من آیا. اب یہاں دلالت کیا بدلی؟ منکم من. صحیح. ٹھیک ہے. شاہ صاحب نے تحریف کا ارتکاب کیا. یہ توبہ کریں ورنہ اس پر حکم لگاؤں گا اس کی فحش گوئی پر. پھر آگے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ. بجلی کس کس پر گرتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو تمام قرآن پاک کے معنی اور وہ احکام معطل ہو گئے شاہ صاحب کی اس جعلی گفتگو پر. شاہ صاحب توبہ کرو جعل ساز. خدا سے بھی جعل سازی کرتے ہو. آگے جناب انہوں نے بڑی چلاکی کی. چالاک ہے نا جی. کلیبرنسی ہے. لوگوں کو پھدو بناتے ہیں. جی جی. بریلویوں کو بناؤ پھدو الحمدللہ. ہم آپ جیسوں کو پھدو بناتے ہیں. صحیح ہے. اب آئیے انہوں نے کہا جی اللہ دی جو ہے یہ صفت ہے. اچھا. جی جی. صفت کے طور پر استعمال ہوا. جی بالکل ٹھیک ہے مانے گئے. اور صفت میں عموم نہیں ہوتا جی. وہ خود مخصوص کر دیتی ہے مطلب اپنے موصوف کو. جی جی. ٹھیک ہے نا جی. اب شاہ صاحب آپ نے جو صفت بیان فرمائی ہے یہ وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ. ٹھیک ہے. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ. الَّذِي کو صفت بنایا ہے پچھلے جملے کی. تو سبحان اللہ ہم کون سا انکار کرتے ہیں. بالکل. ہم نے آج تک پوری گفتگو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتقائیت کا انکار نہیں. بالکل بالکل. انکار کرتا ہے نصوص کا تو شاہ کرتا ہے. میں نہیں کرتا کیونکہ یہ قاعدہ ہے. سمجھا گی نا. انفرادیت نہیں. اگر اس الذی کو مانتے ہو تو اسی نص میں الذی ایک اور بھی ہے. جی جی جی. ٹھیک ہے نا. پیچھے آئے نا جی
لا یصلاها الا الاشقى الذی کذب وتولی، یہ بھی تو اس کی صفت ہے. تو ساری جہنم میں آپ کا نانا ہی آئے گا اور کوئی نہیں جائے گا. ہاں ہاں ہاں، صحیح ہے. ابو سفیان بن حرب جائے گا قاعدہ شاہ صاحب کے مطابق. ہاں خاص ہے یہ. ٹھیک ہے، صحیح ہے. صفت جو ہے. ہاں ہاں بالکل. اور پیچھے مفسرین نے کہا ہے، ابن ابن عباس کے قول سے کہا ہے، سیوطی کا آپ نے عبارت سیوطی کی عبارت بھی میں نے پڑھ کے سکھائی، آپ کے نانا نہیں جائیں گے. یا امیہ بن خلف الذی کا مصداق ہے، صحیح. جیسا مفسرین نے بیان کیا ہے، اور کوئی نہیں جائے گا. صحیح. الذی کذب وتولی، اس صفت کے ساتھ آگے طرز اپنے یعنی سباق کلام میں یہ بات بیان کر دی، جس نے بھی جھٹلایا اور منہ پھیرا وہ اس آگ میں جلے گا. اچھا، اب شاہ صاحب کو عموم کو خاص کرنے کا بڑا شوق ہے. ہاں صحیح ہے. آپ کی جہالت پر شاہ صاحب جہالت بھی رو رہی ہے. صحیح ہے. میں علامہ طلحہ صاحب کو کیا بتاؤں، ڈاکٹر چشتی کو کیا بتاؤں، آپ بھی محققین ہیں. اب شاہ صاحب کہ اس جو ذہنی تراش خراش ہے، اس پر ہنسی آتی ہے، ہنسی کو بھی ہنسی آتی ہے. دیکھیے قرآن کا نظم نسق کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. الذی کذب وتولی، چلیں آپ کے قاعدے کے مطابق یہ خاص ہو گیا ایک شخص کے ساتھ. باقی جتنے لوگوں نے بھی قرآن کو جھٹلایا ہے یا جھٹلائیں گے وہ جنت میں جائیں گے، جہنم میں نہیں جائیں گے. ہاں صحیح صحیح صحیح. شاہ جی جعلی باتاں نہ کرو، جعلی شاہ تے تسی ہو ہی ہو. ہاں ہندا دے دوترے ہو کے تے جا جفا پاندے اتھے جنا بڑا مائی خدیجہ دے دوترے ہون دی، تو خدا دا خوف کرو کچھ. ہاں جی، باقی سب لوگ جو ہے یہاں اگر اس خصوص کو مان لیا جائے جو شاہ صاحب نے جعلی طور پر طریقے سے تراشا ہے، تو اس تراش خراش میں اگر یہ بات مان لی جائے تو مطلب یہ بنے گا کہ اتقا صرف ابو بکر صدیق ہیں اور کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تو ہم نے اس کا انکار نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور شاہ صاحب اتنا جاہل آدمی ہے، شرم سے تو ویسے ہی آ رہی ہے نا. دیکھو اب نظم نس یہ کہہ رہا ہے، شاہ صاحب کی جہالت پر نظم نس بھی جو ہے وہ اپنا موقف دے رہا ہے. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ. اب شاہ کو چاہیے کہ اگر الذی سیجنبھا کو اس کا مخصص مانتے ہیں تو دلیل دیں. واہ، مخاطب کی جو عموم ہے. صحیح صحیح. پچھلے عمومات کو جی جی بالکل سامنے رکھ کر ملود رکھ کر یہ فیصلہ کیا گیا ہے. فَأَنذَرْتُكُمْ پوری انسانیت، لا یصلىٰ إِلَّا الأشقىٰ، کوئی نہیں جائے گا. تو اگر یہی الذی جی جی کہ صفت کی تصور میں آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف بکراؤ کوئی نہیں ہے، تو یہاں بھی آپ کے نانا جی ہیں اور کوئی نہیں ہے. صحیح صحیح. تو ٹھیک ہے آپ کی موج. اب اس جاہل کو یہ بھی نہیں پتا کہ الاتقا کا کل نتیجہ جہنم سے بچنا ہے، اہل بیت سے افضل ہونا نہیں. واہ 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 واہ. یہ قرآن کی نظم نسق کا فیصلہ ہے. صحیح صحیح. تو ہم اس خصوص سے نہیں بھاگتے، آئے لے آئے خصوص. ہم تو مانتے ہیں. تو یہاں اتنی تگ و دو جو ہوئی، جو مال دیا، نستاس غلام دیا 10,000، تو اس سے جہنم سے بچائے گئے ہیں. یہ نظم نس کا نسم تصور ہے قرآن پاک میں. اس نس کو توڑ رہے ہیں آپ جہالت کے حوالے سے. نظم نس کا حیا کر لو، قرآن کا حیا کر لو. ماں کا نہیں آتا تو صحیح ہے. نانی کا نہیں حیا آتا تو قرآن کا ہی کر لے. چاہ یار کوئی بات تے بندے تے پترانی کر. صحیح ہے. اچھا، تو اب جب کل نتیجہ اس کا یہ ہے، یہاں افضلیت اور مفضولیت مفاضلے کا تصور دینا تحریف قرآن ہے. یہاں مقابلہ ہے، مفاضلہ نہیں ہے. واہ واہ واہ. یہاں مقابلہ ہے، مفاضلہ نہیں ہے. لہذا دو مد مقابل نظریے رویے آئے اور دونوں کے نتائج حسب حال بیان کر دیے گئے. یہ قانون قدرت ہے. آئیے میں تھوڑا سا اور پیچھے شاہ صاحب کو سارے قرآن کی سیر کراؤں گا. پہلے تو ہم اس آیت پر ہم سال لگاتے تھے نا جی جی. اب اس میں سے مزید 6 مہینے اضافہ ہو گئے. ہم 6 مہینے صرف لفظ من پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. صحیح ہے. ہاں ایک اور ماننا آ گیا. ایک اور دیکھیے قرآن کہتا ہے اس سے پہلی صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ٹھیک ہے. ونفس وما سواها
یہ تفسیر کیا آئی علامہ ایک نفس میں قد افلح من زکاہا کوئی ایک ہی ہے. کوئی ایک ہی ہے باقی سارے دوسری طرف. صحیح ہے. وقد خواب من دساہا ایک ہی ہے. وہ ایک ہی ہے. واہ 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 واہ. توبہ کر شاہ ہاں. کافر ہو جائے گا. اوئے ہوئے ہوئے. حیا کر. پچھو نے کو نہیں پڑھا ہونا. واہ کیا ہوا. ہیں صحیح. قرآن کا حیا کر. اوئے ہوئے ہوئے. کہاں کہاں تک آپ کو جناب سیر کروں. ان سعیکم لشتی اس میں کون سا خصوص ہے. فانذرتکم نارا تلظی اس میں کون سا ہوئے ہوئے ہوئے. لا یصلاھا الا الاشقی نارا تلظی. جی جی یہ مرجع ہے نا اس کا. جی جی. آگے عطف ڈال کے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى اتقا. اشکا. ہاں اس کا مرجع بھی وہی ہے. ٹھیک ہے. جہنم ہی ایک مرکز تھا, ایک کو بچا لیا گیا اور ایک کو داخل کر دیا گیا. صحیح. ٹھیک ہے. اب جہنم سے بچنا اور ہے, اہل بیت سے افضل ہونا اور ہے. ہائے ہائے ہائے. تو شاہ جی توڑا ڈرامہ بھی ننگا ہو گیا تو شخصیت تے ویسے ہی ننگی ہے. صحیح ہے. سارے جہان میں پتہ کی چبلا مار دیو تے کی کھچا مار دیو تو کی بندہ گل کرے. تسی ہن اے سال بعد تسی تشریف لیا کے اپنا تشریف لیان دا انڈیا دیتا ہے. بسم اللہ ویلکم ویلکم ویلکم. 100 بسم اللہ جی. آؤ جی. تانوں ڈھولا نہ لے کے آواں گے, کوتیاں نگارے نہ لے کے آواں گے, ہار پا کے آواں گے. آن والے بنو. آون والے بنو. یہ یقین نہیں ہے زبانی. سانو نہ دعوت کدی نہیں دیتی, سن تو روک دیتا کہ گندے پیر نے تیرے. ہاں. آج تک کے لیے یہی. مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے گا فیس ٹاک یوٹیوب چینل. Like, comment, and subscribe.